وہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ ارکان اسمبلی کے سوا کسی کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے، وہ انتخابات لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گیا۔ لیکن بعد میں حکومت نے اسے وزیر بنانا چاہا تو اس کی انا آڑے آ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران کے سامنے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پہ جناب سپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تامل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے جوابدہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پہ مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسر کا انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھ کر کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا، ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو پھر ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کیڈٹس کے انتخاب پر بھی اس قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی کیونکہ وہ ایک شرابی اور عیاش آدمی ہے، اور وقت نے یہ بات سقوط ڈھاکہ کے موقع پر سچ ثابت کر دی۔ 1965 کی جنگ میں ان کے سوانح نگار نے جنرل شیر علی خان کے حوالے سے لکھا کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگی زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر نیچے اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خاص طور پر اپنے گھر میں تیار کروائے تھے۔ 1963 کے انتخابات کے بعد ایوب خان اور نواب آف کالا باغ کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن حالات مزید کشیدہ تب ہوئے جب ان کے علاقے کی خاتون کا اغوا ہوا جس میں ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔ نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ذکر کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب انتخابات جیت گئے جس میں ایوب خان کو بڑا رنج پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی اور نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ایوب خان سے اختلافات اور گورنر مغربی پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے نواب آف کالا باغ کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار تھے۔ اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ نواب صاحب کے دو بیٹے نوابزادہ اسد خان اور نوابزادہ مظفر خان کی باپ کے کمرے میں گستاخانہ انٹری کشیدگی میں تسلسل کا پتہ دیتی تھی۔
سیڑھیوں پہ بیٹھے نوکر خدا بخش کو پہلے تلخ کلامی کی آوازیں آئیں اور بعد میں فائرنگ کی۔ یوں ایک عہد تمام ہوا اور 26 نومبر 1967 کی شام ایک طاقتور حکمران اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا۔